یاد رکھیے میرے عزیزو، دنیا میں کوئی بھی کسی بھی شعبے کا شخص کسی بندے کو تکلیف دے، اللہ یہ نہ یہ تکلیف بھولتے ہیں نہ یہ برداشت کرتے ہیں، کوئی بھی، یعنی ایک انسان نہیں، جانور کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو نہیں بھولتے، معاف نہیں کرتے، تو بندے کو تکلیف اللہ معاف کر دیں گے، اور پھر مسلمان کے دکھ اللہ کو تو کیا بھول جائے گا؟ اللہ معاف کر دیں گے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لے، جو شخص لوگوں کو تنگ کرتا ہے، نقصان دیتا ہے کسی بھی زاویے سے، کسی بھی ذریعے سے، دکھ دیتا ہے، یہ کبھی سکھ نہیں پائے گا، اچھی زندگی نہیں پائے گا، اچھی موت نہیں پائے گا، اور اچھی اولاد بھی نہیں پائے گا۔ تجربہ کر کے میں کوئی مثال دیتا ہوں، یہاں کراچی میں بڑے مشہور ڈاکٹر تھے، ان کے پاس وہ ایمرجنسی میں ہوتے تھے، بڑا ہاسپٹل تھا، بڑے ڈاکٹر مشہور، جو بھی جاتا تو سب سے پہلے کہتے میری فیس طے کرو کہ اتنا دو گے۔ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 50,000 60,000۔ اب صاحب مریض تڑپ رہا ہے اور یہ یہاں سودا بازی میں کر رہے ہیں، پہلے 60,000 رکھو تو تبھی میں علاج شروع کروں گا، ورنہ دیکھتا بھی نہیں، جاؤ کہیں اور لے جاؤ۔ مجبور ہوتے تھے لوگ، جان بچانی ہے، جان بچانا، لوگ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، لوگ اپنے گردے تک بیچ دیتے ہیں کہ ہمارا مریض بچ جائے، ماں بچ جائے، باپ بچ جائے، بیٹا بچ جائے، بیٹی بچ جائے، بھائی بچ جائے۔ تو یہ استعمال کرتے تھے، یہ مسلسل ان کی عادت تھی، لوگوں کو دکھ دینا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ غریب ہیں، یتیم ہیں، کوئی بیوہ ہے، مریض تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، یہ اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کو پیسے سے سروکار تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک شخص آیا مریض لے کر، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک مریض ہے، میں مسافر ہوں، میں جا رہا تھا، مریض تڑپ رہا تھا، کوئی گاڑی اس کو مار کر چلی گئی تھی، یہ مر رہا تھا، میں یہاں ہوں، اس کا علاج شروع کریں تاکہ یہ بچ جائے۔ اس نے وہی عادت کے مطابق اس نے کہا پہلے طے کرو۔ اس نے کہا بھائی میرا کوئی تعلق نہیں مریض سے، مریض مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، انسانیت پر ہمدردی کی بنیاد پر میں اس کو لے کر آئی ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں پھر نہیں کرتا۔ خیر اس نے بھی بھائی مر رہا ہے، نوجوان ہے، حسین بچہ ہے، خدا کے لیے اس کی جان بچاؤ، چلو میں کرتا ہوں، میں اپنی گاڑی بیچ دیتا ہوں، میں تو کوئی جا رہا تھا لیکن گاڑی تاکہ بندہ بچ جائے، انسان بچ جائے، مسلمان بچ جائے، اس کی قیمت ہے۔ تو جب یہ طے ہوا کہ گاڑی بیچ دوں گا، آیا دیکھا تو اپنا ہی بیٹا تڑپ رہا تھا، اور تڑپ تڑپ کر آخری سانسیں لے رہا تھا، مر چکا تھا اس وقت جس وقت آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا ہی بیٹا ہے، اسی کے لیے میں دوسرے آدمی مسافر تھے، میں سودا بازی کر رہا تھا، تو وہیں اس کا دماغ وہ ہوا، شل ہو گیا اور پاگل ہو گیا، اور پاگل ہو کر یہ شخص مرا ہے۔ زندگی بھر کی کمائی لوگوں نے کھائی، جس کے لیے کمائی بیٹے کے لیے، وہ سامنے تڑپ کر مر گیا، خود پاگل ہو کر مرا۔ اور عبرت کا سامان ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو شخص انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو یہ دائمی سکھ نصیب نہیں ہو سکتا، چند سال ہو سکتا ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، نہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ عبرت بنا کے چھوڑتا ہے اور کتے کی موت مار کے چھوڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو توبہ کر لیں، آج کے بعد ہم دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اور خصوصاً بلیک میل نہ کریں۔ ہم مسلمان گر چکے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے فرنیچر بیچنا ہو، ہم کہتے ہیں بھائی اتنے کا لو لو، اب وہ مجبور ہے وہ دیتا ہے۔ کسی نے جانور بیچنا ہو، وہ مجبوری میں بیچ رہا ہے، ہم اسے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا مسلمان کو کہ بھائی تیری مجبوری ہے، ہاں یہ لو پیسے، تم نہ بیچو، یہ چیز نہ بیچو۔ یہ اخلاق تھے مسلمانوں کے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آ گیا، میں مکان بیچ رہا ہوں، خدا کے لیے بیچ لو۔ اس نے کیوں؟ میں مجبور ہوں۔ اس نے کہا کتنے پیسے؟ اتنے پیسے، اس سے زیادہ دے دے، تم یہ مکان نہ بیچو، یہیں رہو، تم مجبور ہو۔ یہ اخلاق تھے مسلمانوں کے، تب مسلمان دنیا کو فتح کر رہے تھے، دنیا پر حکمرانی تھے۔ آج ہم اتنے گر چکے ہیں تو اس لیے پوری دنیا میں پٹائی بھی ہو رہی ہے، تقریب بھی ہو۔ تجربہ کر کے دیکھیں میرا عزیز ہو، جو دکھ دیتا ہے اللہ اس کو سکھ نہیں دیتا، اور جو سکھ دیتا ہے اللہ اس کو دکھ نہیں دیتا۔ آئیے طے کر لیں، ہم رول ماڈل بنیں، ہم مثال بنیں معاشرے کے لیے، کہ لوگ ہماری مثالیں دیں، ہم انسانیت کے لیے کارنامے انجام دیں، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اللہ آپ کو بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کا صلہ دے گا۔ اللہ ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے۔